السلام علیکم ناظرین، پروگرام تبصرہ کے ساتھ میں ہوں محمد کاشف نوید اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف سینئر صحافی رمضان سیما۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی تازہ ترین صورتحال جو ہے وہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہے گزشتہ دنوں آ رہے تھے ڈیرہ اسماعیل خان، لیکن کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر ان کا جو وزٹ تھا وہ کینسل ہو گیا۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کو انہوں نے وزٹ کرنا تھا، اب کل جو ہے ان کی آمد متوقع ہے۔ کیا وہ آئیں گے، نہیں آئیں گے، کن علاقوں کا دورہ کریں گے اور کس حد تک امداد کی توقع کی جا سکتی ہے وفاقی حکومت سے، اس پر بات کریں گے۔ شہدائے پولیس کے جو شہداء ہیں ان کے لیے کیمپ لگایا جا رہا ہے کل لائن پولیس ڈیرہ اسماعیل خان میں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ تحریک انصاف پر الیکشن کمیشن کی جانب سے جو فیصلہ آیا ہے، غیر ملکی ممنوعہ فنڈنگ جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہے۔ اب تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا، کون کون سے ایسے عہدیدار ہیں جن کے نام ECL میں ڈالے جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن کیا پارٹی کو تحلیل کر سکتا ہے یا نہیں، کیا مائنس عمران خان کا جو فارمولہ ہے وہ بھی لاگو ہو سکتا ہے یا نہیں، اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی آمد سے۔ رمضان صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں گے کہ وزیر اعظم صاحب نے پہلے آنا تھا لیکن نہیں آ سکے، اب کس حد تک ان کا جو دورہ ہے، ان کا جو وزٹ ہے وہ کنفرم ہے؟ کاشف بھائی بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشف بھائی، پروگرام کی شروعات سے سب سے پہلے ہم ان فوجی افسران و جوانان کے لیے دعا کریں گے جو بلوچستان ایک حادثے میں شہید ہو گئے، جس میں کور کمانڈر 12 جنرل سرفراز بھی تھے، ان کے ساتھ میجر جنرل بھی تھے اور 2 بریگیڈیئر تھے، 2 میجر تھے۔ بہرحال بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہے، قوم کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، کیونکہ جرنیل بریگیڈیئر اس طرح نہیں بنتے۔ اس کے اوپر جہاں قوم کا سرمایہ خرچ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ان لوگوں کی ذہانت بھی ہوتی ہے کہ وہ اتنے بڑے عہدے پر آتے ہیں۔ اور پاکستان میں اس وقت ٹوٹل 12 کور کمانڈر، اور آپ خود بتائیں ایک کور کمانڈر کا شہید ہو جانا، ایک حادثے میں جاں بحق ہونا، ملک کی سالمیت کے لیے ایک سانحہ ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جب سے یہ حادثہ پیش ہوا ہے، جب سے یہ حادثہ ہوا ہے، پوری قوم اس وقت سوگوار ہے۔ آپ دیکھ لیں تمام جوانان اور تمام جو محب وطن ہیں، وہ تمام ان کی ملی نغمے بھی اپنے موبائلوں میں انہوں نے فٹ کیے ہوئے ہیں، ان کی ڈیپیاں بھی ان شہیدوں کی تصویروں سے اویزہ ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو جہاں جنت میں جگہ دے، وہاں مزید ہمیں ایسے کسی بھی نقصان سے نہ دوچار کرے جس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ اچھا کاشف بھائی، کل کنفرم ہے دورہ شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کا ڈیرہ اسماعیل خان میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گزشتہ کل گزر چکی ہے، جو پروٹوکول آیا ہوا تھا وزیر اعظم کا، وہ آج بھی یہاں ٹھہر رہا ہے، اور وہ کل صبح دوبارہ انہی پوائنٹوں پر جائے گا جہاں میاں شہباز شریف نے آنا ہے۔ سب سے بڑا پروگرام میاں شہباز شریف کا ہوگا رمک میں چاندنا کے مقام پر، جہاں ہیلی پیڈ بنایا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہاں امداد بھی تقسیم کی جائے گی، جو امدادی چیک ہیں وہ بھی تقسیم کی جائیں گے، اور شہباز شریف اعلان بھی کریں گے۔ اس کے بعد پروگرام بند کرائی کا بنایا گیا ہے، وہ ایک چھوٹا سا پروگرام ہوگا، وہ فیصل کریم کنڈی کی گزارش کے اوپر بنایا گیا ہے، وہ بھی سیلاب سے متاثرہ علاقے میں ہوگا، اور چاندنا بھی سیلاب سے متاثرہ علاقے میں ہے۔ اچھا، چاندنا کی ہم بات کرتے ہیں، جو پروگرام میں بالکل وہ صفحہ ہستی سے ہی مٹ گیا ہے۔ ہم شروع دن سے ایک بات کر رہے تھے کہ ہم ان راہ گزاروں کو پر اپنے مکانات کی تقسیم مکانات نہ بنائیں جو راہ گزار ہیں، چاہے 100 سال کے بعد وہ پانی وہیں سے گزرتا ہے۔ اور جو مین مسئلہ ہے اریگیشن کا، انہوں نے ابھی تک کوئی بھی جو نکاسی آب کے نالے ہیں جو اس پانی کو نکالتے ہیں، جو سیلابی پانی کو، ابھی تک انہوں نے نہ صفائی کی ہے، نہ ان کو کھولا ہے، جس کی وجہ سے اگر خدا نخواستہ بارشیں آتی ہیں اور سیلاب کی صورت اختیار کرتی ہے تو دوبارہ یہی حال ہوگا۔ اب اس کے ساتھ شہباز شریف پائی جائیں گے ٹانک میں، اس میں انہوں نے وہاں بھی اعلان کرنے ہیں۔ سرحد KPK اسمبلی میں ایک قرارداد پیش ہوئی ہے، منظور بھی کر لی گئی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان ٹانک کو انہوں نے آفت زدہ علاقہ قرار بھی دے دیا ہے۔ اچھا، کچھ اعلانات ہیں جو شہباز شریف سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں کریں گے۔ جی صحیح، شہباز شریف صاحب آئیں گے، امدادی چیک بھی تقسیم ہوں گے، لیکن بار بار ہم یہی بات کرتے ہیں کہ ہر سال سیلاب آتے ہیں، ہر سال تباہ کاریاں ہوتی ہیں اس سے، تو کیوں ایک مربوط اور جامع حکمت عملی نہیں بنائی جاتی تاکہ ہر سال
ان نقصانات کا ازالہ ہو سکے اور ان نقصانات سے عوام کو بچایا جا سکے. اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے حکمت عملی کی ضرورت ہے. بہرحال اور شہدائے پولیس کی بات کریں گے رمضان صاحب, کل ایک کیمپ بھی لگایا جائے گا اعجاز شہید پولیس لائنز میں, تو وہ کیمپ کی اگر تفصیلات آپ کے پاس ہیں تو وہ تھوڑا سا آپ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ. اچھا کاشف بھائی, آج خیبر پختونخوا کے دیگر اضلاع کی طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں یوم شہداء کی جو تقریبات ہیں وہ زور و شور سے شروع ہیں. بڑی عقیدت سے یہ تقریبات منائی جا رہی ہیں. جتنے بھی شہید ہوئے ہیں تقریباً 313 یا 340 ہیں, ان کے تمام کی قبور کے اوپر تمام ڈی ایس پی ایس ایچ اوز سلامی بھی دے رہے ہیں اور پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کر رہے ہیں. آج اسی ہی ضمن میں لائن پولیس میں ایک بلڈ کیمپ لگایا گیا جس میں ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر اصغر علی شاہ کے علاوہ تمام افسران نے اپنے خون کا عطیہ دیا, اور اس کیمپ میں جو نوجوان تھے پولیس کے انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اچھا, سب سے قابل ذکر یہ بات ہے کہ پولیس تو اپنے شہداء ڈے منا رہی ہے, لیکن ان کے ساتھ سول سوسائٹی بھی یہ ڈے منا رہی ہے, اور انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان میں مختلف جگہوں کے اوپر کیمپ بنائے ہیں جن کا مقصد پولیس شہداء کو عقیدت پیش کرنا ہے اور ان کی قربانیوں کو سراہنا ہے. اور انہوں نے ان کیمپوں میں ایک ڈائریاں بھی رکھی ہوئی ہیں جہاں لوگ آتے ہیں, شہری آتے ہیں اور اپنے جو جذبات ہیں, تاثرات ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ پولیس نے جو اس امن کے لیے اپنے خون کی آبیاری کی ہے, آج ہم اس پر امن علاقے میں پرسکون سو رہے ہیں. اچھا, جو تقریبات ہوں گی وہ پورے خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہیں, لیکن جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے وزیر اعظم پاکستان کی ڈیرہ اسماعیل خان میں کل دورے کی وجہ سے یہ تقریبات ایک دن آگے چلی گئی ہے. یہ تقریبات جو کل خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع میں ہو رہی ہے, پولیس کر رہی ہے, وہ کل ڈیرہ اسماعیل خان میں نہیں ہوں گی. وہ ہم 5 تاریخ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پولیس کرے گی. ابھی تک اس کے بارے میں پولیس نے اعلامیہ جاری نہیں کیا, لیکن وہ کچھ دیر کے بعد یہ اعلامیہ جاری کر دیں گے. شہدائے پولیس کا جو دن ہے وہ 4 اگست کو منایا جاتا ہے, لیکن کل چونکہ 4 اگست کو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی آمد متوقع ہے ڈیرہ اسماعیل خان, تو اس وجہ سے چونکہ پولیس کی اپنی مصروفیات بڑھ جائیں گی, تو اس وجہ سے اس دن کو جو ہے شہدائے پولیس کا جو یہ دن ہے یہ 5 اگست کو منایا جائے گا اعجاز شہید لائن پولیس ڈیرہ اسماعیل خان میں. آتے ہیں سیکیورٹی کے انتظامات کے حوالے سے. ڈیرہ اسماعیل خان میں محرم کی جو سیکیورٹی ہے اس پر کنٹرول روم کہاں بنایا جائے گا, کہاں سے یہ ساری مانیٹرنگ ہوگی, اور کس طرح کے حفاظتی انتظامات جو ہیں اس مرتبہ محرم الحرام پر کیے گئے ہیں؟ کاشف بھائی, اس وقت سب سے اہم ہی یہی سوال ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان جو خیبر پختونخوا کے ان 5 اضلاع میں شامل ہیں جہاں سیکیورٹی غیر معمولی قرار دے دی گئی ہیں, جہاں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کر دیے گئے ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان میں تقریباً 7,500 جوان تعینات کیے گئے ہیں, جس میں افسران بھی ہیں اور نوجوانان بھی ہیں. اس کے علاوہ ڈیرہ اسماعیل خان 3 زون میں تقسیم کیا گیا ہے, اور 7 سیکٹر میں مین کنٹرول روم جو بنایا گیا ہے وہ ڈی ایس پی لیگل جو ہے عمران کنڈی ان کی صدارت میں بنایا گیا ہے. ابھی 1 محرم سے جتنے بھی پروگرام ہو رہے ہیں, جب وہ پروگرام شروع ہو جاتے ہیں تو وہاں وہ افسران اور اس ہیڈ کوارٹر اس کنٹرول روم میں بیٹھ جاتے ہیں. جو مسئلہ اس وقت درپیش ہوتا ہے فوری طور پر ان کو ترجیح بنیادوں پر حل کیا جاتا ہے, اور اس کی براہ راست مانیٹرنگ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کر رہا ہوتا ہے, چیف سیکرٹری کر رہے ہوتے ہیں, اور پی ایم ہاؤس اسلام آباد سے یہ چیزیں کنٹرول کی جا رہی ہوتی ہیں. اگر نالی کی صفائی نہیں ہے فوری طور پر واسطہ کے اہلکار اسی کنٹرول روم سے بھیجے جاتے ہیں. لائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر یہیں بھیجے جاتے ہیں. اگر کوئی ایمبولینس کا مسئلہ ہوتا ہے, یہ جو کنٹرول روم کام کر رہے ہیں ان کا ایک تو مقصد یہ ہے کہ براہ راست کارسپانڈنس کی جائے کہ جلوس خیر خیریت سے گزر چکے ہیں, ان میں کوئی معاہدات کی خلاف ورزی نہیں کی گئی, کچھ ایسی کوئی نئی چیز تو نہیں ہوئی, یا جلوس کو کوئی چیزیں درپیش تو نہیں, کچھ مشکلات کا سامنا تو نہیں ہوا, کچھ مسائل تو نہیں ہوئے. وہ فوری طور پر ترجیحی بنیادوں پر تقریباً 12-1 بجے تک یہ کنٹرول روم آن رہتا ہے. اس کے بعد جب چیزیں ساری پاس آن ہو جاتی ہیں اس کے بعد یہ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو 9ویں اور 10ویں کو کنٹرول روم ہوگا وہ اس وقت تک رہے گا جب تک شام غریبہ ختم نہیں ہو جاتی. صحیح. پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں گے, ملکی لیول کی بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے اوپر غیر ملکی ممنوعہ فنڈنگ کا جو کیس ہے وہ ثابت ہو چکا ہے, اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو بیان حلفی تھا وہ مکمل طور پر جھوٹا ثابت ہوا ہے. اب تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا؟ رمضان صاحب ایک جو بات میرے ذہن میں گونج رہی ہے کہ کیا مائنس عمران خان کا فارمولہ جو ہے وہ اپلائی ہو سکتا ہے, یا مزید کچھ آپشنز ہیں
وہ زیر غور لائے جا سکتے ہیں. ECL میں جو نام ڈالے جا رہے ہیں عمران خان صاحب اور ان کے جو قریبی رفقا ہیں یا پارٹی ممبرز ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے آپ بتائیں گے. پھر دوسرا یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ پارٹی کو تحلیل کر سکتا ہے یا نہیں, تو یہ معاملہ کہاں تک جائے گا, اس پر تفصیل سے آپ ذرا ہمیں اپنی معلومات شیئر کریں گے. کاشف بھائی یہ ہے نیشنل ایشو نا جی, چیزیں کافی ساری آ رہی ہیں, لیکن 2-3 چیزیں میں بڑی کلیئر آپ کو بتا رہا ہوں کہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے یہ اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا لوگوں کو جب ایک دن قبل ابھی سنایا نہیں گیا تھا اور نہ فیصلہ ہوا تھا کہ کل سنایا جائے گا. تو پنجاب اسمبلی میں چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر جو ہیں ان کے خلاف قرارداد پیش ہو گئی تھی. تو اس کا مطلب تھا کہ پی ٹی آئی اس خطرے کو بھانپ چکی تھی, پی ٹی آئی کو خطرہ تھا کہ ان کے خلاف فیصلہ آنے والا ہے. اچھا, فارن فنڈنگ کیس مبہم سا ہے, کوئی سمجھ نہیں رہا کہ یہ کیا ہے, لیکن ایک بات یہ ہے کہ فارن فنڈنگ کیس میں ثابت ہو چکا ہے کہ 34 جو اکاؤنٹ ہیں اس میں جو 16 اکاؤنٹ مبہم رکھے گئے ہیں. عمران خان صاحب نے وہ فارن فنڈنگ کیس ان کی پارٹی میں ہوئی ہے جس میں ایک عمران صاحب کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ان کے اوپر فنڈ لگایا ہے. اس کے بعد کچھ اور دیگر ممالک کا بھی نام لیا جا رہا ہے. ابھی یہ عمران خان کے اوپر, عمران خان کی پارٹی کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے. میں آپ کو ایک بات بڑی کلیئر بتا دوں, چاہے ہم مخالف ہیں پی ٹی آئی کے یا حمایتی ہیں, پی ٹی آئی حکومت جو ہے, پی ٹی آئی جو پارٹی ہے وہ صرف عمران خان کے اوپر ہے, اس میں دوسرا کچھ بھی نہیں ہے. ایک چیز سوچی جا رہی ہے کہ -1 فارمولہ پی ٹی آئی میں لے آئیں. اگر -1 فارمولہ پی ٹی آئی میں آتا ہے تو پی ٹی آئی پنپ ہی نہیں سکتی, پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی. یعنی -1 سے مراد عمران خان صاحب کو صرف مائنس کرنا یہ ہو نہیں سکتا. اچھا, دوسری بات ہے کہ یہ جو آپ الیکشن کمیشن کا کہہ رہے ہیں پارٹی کو تحلیل, یہ کبھی بھی پارٹی کو تحلیل نہیں کر سکتی. حکومت 3 آپشن کے اوپر غور کر رہی ہے. حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہم اس کو فل کورٹ میں لے کے جائیں, سپریم کورٹ میں جا کر فل کورٹ ریفرنس ہو اس کے اوپر. اس کے بعد باقاعدہ طور پر چونکہ یہ الزام ان کے اوپر لگ چکا ہے اور یہ صادق امین نہیں رہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب پنجاب کا الیکشن ہوا تھا تو 20 کی 20 جب سیٹیں یہ جیت گئی تھی 18 اور 17 اور 18 کے قریب, تو سمجھا یہ جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی دوبارہ آ جائے گی. لیکن ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ایک کھیل کھیلا گیا ہے, ان کے آنے کی وہ گنجائش نہیں ہے, کیونکہ جس تیزی کے ساتھ گیم جا رہی ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں چیزیں رکھنی ہوتی ہیں. اچھا, نہ پی ٹی آئی کو نکال رہے ہیں, نہ انٹر کر رہے ہیں. ابھی تک جو پی ٹی آئی کے اوپر جو مخالف پریشر بنا ہوا ہے وہ صرف مولانا فضل الرحمان کی وجہ سے بنا ہوا ہے. وہ بار بار پی ٹی آئی کو اس بات کا مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر فارن فنڈنگ کیس ثابت ہو چکا ہے, وہ دیانتدار نہیں رہے, ان کو اوپر پابندی لگا دی جائے. حکومت اس 3 جو آپشن سوچ رہی ہے اس میں ایک آپشن یہ بھی ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں اس بات پر جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگا دی جائے. یعنی ایک تو مائنس عمران خان کا آپشن ہو گیا, دوسرا یہ ہو گیا کہ سپریم کورٹ میں جا کر انہوں نے مکمل اس کو تحلیل کروا دینا ہے, یہ پارٹی ختم ہو جائے گی. تیسرے آپشن میں آپ کے پاس کیا, وہ فارن ایڈ کے حوالے سے جو تھا وہ اس کے حوالے سے بھی بتائیں گے. فارن فنڈنگ جو ہے ان کے اوپر ثابت ہو چکی ہے. انہوں نے 16 اکاؤنٹ مبہم رکھے ہیں, اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج بھی میری معلومات کے مطابق $1.5 کروڑ فارن سے پی ٹی آئی کے فنڈ میں آیا ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد. اچھا, جو فارن میں ہمارے 2 بھائی رہتے ہیں ان کی پی ٹی آئی کے بارے میں کیا رائے ہے کیا نہیں وہ تو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اس فیصلے سے سانپ سوکھ گیا ہے اور عمران خان صاحب اپنی پارٹی سمیت پریشان ہے. عمران خان صاحب کی پارٹی کے جو اہم لیڈر ہیں تقریباً 23 بندے, ان کے نام بھی ECL میں ڈال دیے ہیں, وہ باہر نہیں جا سکتے. اس میں اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب بھی ہیں, اور اس میں علی امین صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے. گورنر خیبر پختونخوا صاحب کا جو ہے شاہ فرمان سمیت 23 تقریباً افراد ہیں جن کا ECL میں لسٹ نام ڈال دیا گیا ہے, وہ باہر نہیں جا سکتے. حکومت کی کوشش ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کو ایشو بنا کر پی ٹی آئی کے ساتھ وہ جو کچھ کر سکتے ہیں کریں, لیکن بہرحال یہ تو وقت بتائے گا کہ پی ٹی آئی اپنے مضبوط قدموں پر ٹھہرتی ہے یا وہ فارن فنڈنگ کیس ان کو سیلاب کی طرح بہا کر لے جاتا ہے. صحیح.
ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ حکومت پاکستان ہماری جو پی ڈی ایم ہے اس کی اور پاکستان تحریک انصاف کی جو اب یہ سرد جنگ ہے یہ کھل کر سامنے آ چکی ہے، کافی عرصے سے کھل کر سامنے آ چکی ہے، اور اب یہ اس کی جو کشتی ہے یہ کہیں کنارے پر لگنے والی ہے۔ مائنس عمران خان کا فارمولہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، پھر بات سپریم کورٹ تک چلی جائے گی۔ سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی، مختلف ثبوت لائے جائیں گے، پابندی لگتی ہے یا نہیں۔ پھر ایک آپشن اور بھی رکھا گیا کہ فارن ایڈڈ سیاسی جماعت ڈکلیئر کر دیا جائے پاکستان تحریک انصاف کو اور یوں ہی کام چلایا جائے۔ اب یہ جو کشتی کنارے لگنے والی ہے، بظاہر جو آثار نظر آ رہے ہیں اس سے یوں لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کنارے سے لگانے کی جو تمام تر کوششیں ہیں وہ پی ڈی ایم بروئے کار لائے گی۔ اس کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا اس کا فیصلہ آپ دیکھ لیں گے کہ آئندہ چند روز میں کچھ نہ کچھ واضح طور پر سامنے آ جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام میں نئے ٹاپکس کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔